प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। मैं जो सर बसजता हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी ईमान है और आखिरत की तैयारी का बेहतर सामान है, और अल्लाह की बंदगी में जो है नमाज सबसे पहले है। हम कुरान करीम की तिलावत करें तो इसमें बारहा जो है वो नमाज का ज़िक्र किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि नमाज इबादत खुदाबंदी है और हसूल कुर्बे इलाही का ज़रिया है। और हम आज जो है बहुत गफलत में पड़ जाते हैं और काहली और सुस्त रवि की वजह से जो है हम नमाज की तरफ जो है वो रुजू नहीं करते। ज़िंदगी के कामों में जो है हम मसरूफ़ अमल रहते हैं और तरह तरह के जो है हम बहाने बनाते हुए नमाज की तरफ जाने से जो है हम गुरेज़ करते हैं, और फिर इसी तरह हम जो है बहुत सी परेशानियों में, मुसीबतों में, तकालीफ में जो है मुब्तला हो जाते हैं। हमें ज़हनी सुकून नहीं रहता, डिप्रेशन का जो है हम शिकार हो जाते हैं, और नमाज के ज़रिए ही जो है हम ज़हनी सुकून जो है वो हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो है गायबाना मदद करता है, जो नमाज अदा करते हैं उनकी रहनुमाई करता है, और नमाज पढ़ने से ही इंसान को ज़हनी सुकून हासिल होता है, और ये एक कम्युनिकेशन का जो है वो ज़रिया होती है अल्लाह ताला से हमारे साथ। नमाज हम जो है जब नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला के, तो हम करीब रहते हैं। इस वजह से हमें जो है अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए कि जो नमाज हम पे फ़र्ज़ की गई है हम उसे जो है वो ज़रूर अदा करें। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में जो है हम फिर से वेलकम कहते हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को, जो यहाँ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी खिदमत के लिए। आपको जो परेशानी होती है, जो तकलीफ़ होती है, उसका हल जो है आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, शादी में मसला चला आ रहा है, कारोबार से मुतल्लिक पूछना चाह रहे हैं, रोज़गार से मुतल्लिक जो है आप परेशान हैं, तो इस नंबर को देखते हुए आप हमें कॉल कीजिए। जब आप हमें कॉल करेंगे तो आपका राब्ता होगा रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से, जो कुरान करीम के वसी मुताले से अपने इल्म की रोशनी में आपको आपके तमाम सवालात का जो है जवाब देंगे। तो अपने प्रोग्राम में हम जो है उन्हें खुशामदीद कहते हैं कि वो अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर फिर से यहाँ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी खिदमत के लिए। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या कहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का बहुत एहसान, और आपने जो इंट्रो में बातें की हैं यकीनन बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी हैं। काश के सब सुनने वाले उस पर अमल करें। आपने फरमाया है कि नमाज की हालत में बंदा जो है अपने खुदा के बहुत करीब होता है। बिल्कुल दुरुस्त है, ख़ास तौर पे जब वो सजदे की हालत में होता है। इसीलिए फरमाया गया है कि तवील सजदे किया करो। तो सुकून से नमाज़ पढ़ें, ठहर ठहर कर पढ़ें और तवील सजदे किया करें। इसके अब तो अमेरिकन रिसर्च ने भी कहा है कि जब इंसान इस हालत में जाता है तो वो उसका दौरान खून दिमाग की तरफ जाता है और उसकी ज़हनी हालत बेहतर रहती है। अब वो तो वहाँ एक्सरसाइज भी ऐसी करवाते हैं फ़िज़िकली, जो काफ़ी हद तक हमारी नमाज से मिलती जुलती है। बहरहाल बड़ी अच्छी बात की। आज एक साहब थे, उनका फ़ोन आया कि हमारे दोस्तों में से एक ऐसा था जो कि बिगड़ गया रास्ते में, हम बुरे रास्तों पे चल पड़ा। तो हमने उसके बारे में कहीं डिस्कशन की, उसको समझाया, तो उसने आगे कहा कि तुम लोग मेरे पे नेकी कर रहे हो, कि तुम लोग मेरी चुगली जब करते हो तो मेरे गुनाह तुम्हारे ज़िम्मे चले जाते हैं और तुम्हारी नेकियां मेरे पास आ जाती हैं। तो ये सवाल उन्होंने मुझसे किया कि हम उसकी बेहतरी और इस्लाह के लिए आपस में डिस्कस करते हैं कि इसको, तो क्या हम वाकई गुनाहगार हो रहे हैं? हालांकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये नहीं है कि दीनी और फ़िकी सवालात का जवाब दिया जाए। हमारा तो है रूहानी मसाइल और उनका हल। बहरहाल चूँकि उन्होंने सवाल किया तो मैं जवाब देना मुनासिब समझता हूँ। अगर कोई शख्स बुरे रास्ते पर चल पड़ा हो और उसकी गुनाहों का ज़िक्र उसकी इस्लाह के लिए दूसरों के साथ डिस्कस किया जाए तो ये गुनाह नहीं है, ये चुगली गिबत नहीं है। तो हमारे साथ एक कॉलर है, बाकी बात हम बाद में करते हैं। बिल्कुल, अपनी बात जो है हम कंप्लीट करेंगे। कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ। आप भी ठीक है? जी जी, आप अपना नाम बताइए। जी मैं उस्मा हुसैन बात कर रही हूँ ड्यूसबरी से। मैंने अपने और अपने हस्बैंड के बारे में इनसे वो
ٹھیک ہے. طہارہ کروانا ہے. اسوا حسین. عظما. جی. عظما حسین. آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ محبوب حسین. محبوب حسین. اور آپ کی عمر؟ میری عمر 26. ٹھیک ہے. اور آپ کے شوہر کی عمر کیا ہے؟ ان کی 14. اور ان کے والد کا نام؟ ان کے والد کا نام عبداللطیف. عبداللطیف. جی پوچھئے سوال، کیا پوچھنا چاہیں گی آپ آپ؟ کے بچے ہیں؟ جی ماشاءاللہ میرا ایک بیٹا ہے 3.5 سال کا. تو اب دونوں میں کیا مسئلہ ہے دونوں کے درمیان؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ اکثر غصہ کرتے رہتے ہیں، انہیں مجھ سے وجہ کرتے رہتے ہیں. وہ سمجھ نہیں آتی کہ میں 1000 بار کوشش کرتی ہوں لیکن اس کے باوجود ناکام ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتی تھی کہ آپ میرے لیے سہارا کریں کہ میرا آنے والا دن میں کیسے گزرے تھی زندگی. آپ بیٹا آپ ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہوجیے. ابھی میں جو تسبیح بتاؤں گا اس کو باقاعدگی کے ساتھ کرنے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو تعالی. میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی کہ میں نے حساب کرایا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہوا ہے یا اس طرح، تو آپ پلیز استخارہ کر کے مجھے بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. آپ جو میں باتیں کہوں گا ان پہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی سب کچھ ٹھیک بہت جلد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. مایوس نہیں ہونا. جو باتیں میں بتاؤں وہ ٹی وی پہ آپ ٹی وی کی طرف چلے جائیے. میں ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. عظما تھی ہمارے ساتھ موجود. عظما آپ پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام خدشات دور کرے گا. جو صاحبزادہ سعد اختر آپ کی جس طرح سے رہنمائی کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ کو وظائف بتائے جائیں گے، تسبیحات بتائی جائیں گی، ان کو پڑھنے سے انشاءاللہ ضرور آپ جو اس پریشانی سے جو ہے وہ نجات پائیں گی. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. جی صاحبزادہ سعد اختر. جی ہاں عظما بیٹی، آپ نے 2 تسبیحات کرنی ہیں. ایک کرنی ہے یا مانے ہو یا اللہ، درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا مانے ہو یا اللہ پھر درود شریف پڑھیں. یہ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں آپ کر لیجئے گا. اور ایک تسبیح ہے یا ودود ہو، درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ پڑھیں یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو، اور پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. لیکن یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہتری ہو جائے گی. اور جو آج خاص طور پہ جس چیز کی طرف آپ نے انڈیکیشن کیا ہے اس کے لیے بہت بہتر ہوگا، بہت بہتر ہوگا. آپ کے حق میں بہتر ہے کہ آپ پروگرام کے بعد جو ہے آپ جو نیچے اسٹیپ میں نمبر چل رہے ہیں اس نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کر لیجئے گا، جو موبائل نمبر میرے نام کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی معاملہ اللہ کی رحمت سے بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں حالات کافی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی اللہ کی انشاءاللہ ذات پہ بھروسہ رکھیے گا. جی انشاءاللہ مزید رہنمائی کے لیے جو ہے آپ پروگرام کے بعد بھی جو ہے رابطہ کر سکتی ہیں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. ہمارے اور بھی جو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی اس قسم کے مسائل ہیں، آپ بھی جو ہیں پوچھنا چاہتے ہیں، شادی سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، کاروبار سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ کام شروع کیے ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہے، ان کا حل جو ہے آپ چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ان کا حل بتائیں گے. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر اپنے علم کی روشنی میں جو ہے آپ کو ہر چیز کا جو ہے حل بتائیں گے، اور انشاءاللہ آپ ضرور فیض یاب ہوں گے جیسے کہ دوسرے لوگ فیض یاب ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. جی صاحبزادہ سعد اختر ہم آپ ہمیں کچھ باتیں بتا رہے تھے. ہاں تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ پھر میں نے اس کی تصدیق کے لیے کچھ کتب جو تھی وہ ٹٹولی، تو مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کا ایک قول یاد آ گیا کہ فاسق کی عیب جوئی کرنا چغلی نہیں ہوتا. پھر بات ختم ہوئی کہ اگر کوئی برا شخص ہے اس کی اصلاح کے لیے آپ باہم گفتگو کرتے ہیں، اس کی برائی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے. یعنی فاسق کی عیب جوئی کرنا چغلی نہیں ہوتا. لہٰذا آپ کسی کی اصلاح کے لیے اس کی برائی کا ذکر کریں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اسی طرح آج ایک اور شاید آپ کو بھی پتا ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ جی تعالیٰ بالکل، ہمیں سوال بھی موصول ہوا تھا کہ اس سے متعلق جو ہے آپ کچھ واقعہ ہمیں سنائیں، تو انہوں نے تفصیلاً جو ہے وہ اپنا سوال نہیں لکھا، لیکن بلال حبشی سے متعلق جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا تو وہ پھر سے سنائے، شاید آپ کو یاد آ گیا ہو. ہاں تو ایسا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برگزیدہ وہ بلند پایہ صحابی رسول تھے جن کے لیے 1 گھنٹے کا پروگرام کیا، 1 دن کیا، کئی بہت وقت درکار ہے ان کی دینی خدمات، ان کے بلند مرتبے کو ڈسکس کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے. ایک دفعہ بلکہ اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کی زبان سے کچھ کیے ہوئے الفاظ جو ہیں آج تک
وہ ہمارے دین کا حصہ بن چکے ہیں. یہ کریڈٹ یقیناً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان کو جاتا ہے. یہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا، اے بلال یہ تو بتاؤ، آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، اے بلال یہ تو بتاؤ کہ تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ جب میں جنت میں گیا تو تمہارے قدموں کی چاپ مجھے آگے سے میرے سے پہلے نظر سنائی دی. فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حضرت بلال ہیں. تو آپ نے حضرت بلال نے فرمایا مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میں کوئی ایسا خاص کام کرتا ہوں، ہاں اتنا ضرور کر لیتا ہوں کہ جب میرا وضو، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب دوبارہ وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. اور آج اچھے نیک لوگ جو ہیں ہر وقت باوضو رہتے ہیں اور ان کی کیے ہوئے عمل پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور وضو ختم ہوتے ہی نیا وضو کر لیتے ہیں. اب اسی طرح ان کو پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. لیکن اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ آپ امیہ کے غلام تھے، امیہ کے غلام تھے. تو ایک دفعہ آپ کے دل میں ایمان جو تھا وہ تو پیدا ہو ہی چکا تھا، چنگاری تو لگ ہی چکی تھی، ایمان کی حرارت تو پیدا ہو ہی چکی تھی. تو آپ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزرے تو آپ خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے اور اندر جا کے ان کے جو بت تھے ان پہ تھوکنا شروع کر دیا. کچھ کفار نے دیکھ لیا اور آپ جب ان کا پیچھا کیا گیا تو ظاہر ہے آپ نے بھاگ کے اپنے مالک امیہ کی طرف ہی جانا تھا. جب امیہ بڑا مغرور انسان تھا، امیہ کو جب پتہ چلا، میرا کال ہے اس کے بعد ہم بات کالر ہیں ہمارے ساتھ لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ جی میں عزیز بات کر رہا ہوں انگلینڈ سے. عزیز محمد ادریس. محمد ادریس. محمد ادریس، آپ کے والد کا نام؟ محمد شریف. محمد شریف. اور آپ کی عمر؟ عمر میری جو ہے 42. جی محمد ادریس، آپ کا سوال کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی میں اپنے بزنس کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی وظائف لینا چاہ رہا ہوں کہ میں جو بھی کام اسٹارٹ کرتا ہوں اس میں جو ہے مجھے لاس ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے جی چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. اپنی توجہ جو ہے وہ آپ ٹی وی کی طرف مرکوز کیجئے. صاحبزادہ سعد اختر ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کا بایو ڈیٹا دیکھ کر جو ہے حساب کتاب لگا کر جو وظیفہ جو تسبیحات آپ کے لیے مناسب ہوئی آپ کو بتائیں گے. آپ ان کا ورد کیجیے گا. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. انشاءاللہ جو ہے آپ تمام پریشانیوں سے نجات پائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام ادھورے کام پایا تکمیل تک پہنچائے. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. جی محمد ادریس صاحب، آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے. جیسے ہی ظہر کی اذان ہو جائے تو آپ ایک تسبیح جلدی سے کر لیا کریں. وہ تسبیح ہے یا رشید و یا اللہ. درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ یا رشید و یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. صرف اپنی زندگی میں وعدہ خلافی کو جو ہے اس کو ختم کر دیجئے. کچھ لوگ آپ سے اس بات پہ نالا رہتے ہیں. آپ وعدہ خلافی جو کمٹمنٹ کریں تو پوری کریں اور تھوڑا سا اپنے مزاج کو بھی کنٹرول میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اچھے فزیشین سے بھی رابطہ کریں، خاص طور پر اسٹامک ایشوز کے بارے میں. تو یا رشید و یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنائیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے. ہم بڑھتے ہیں پھر سے صاحبزادہ سعد اختر کی طرف جو آپ بات اپنی کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے حضرت بلال حبشی کے حوالے سے. امیہ کے گھر، امیہ کافر تھا، اس کے گھر چلے گئے تو کفار بھی پیچھے پیچھے گئے. آپ کو ڈھونڈ کے لایا گیا تو کہا جی پہچانا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہی ہے جس نے ہمارے خداؤں کو، یعنی بتوں کو پر تھوکا ہے. تو امیہ نے کہا، امیہ بہت مغرور آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ اگر میرا ہی غلام اگر میرے ہی خداؤں پہ تھوکتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے جو مرضی کر لو. تو پھر کھینچتے ہوئے لوگوں نے یہاں تک اذیت دیکھی کہ اپنے گھروں کے کھڑکیاں بند کر دی، دروازے بند کر دیے. ان کی چیخو پکار نہیں سنی جاتی تھی. آپ کو تپتی ہوئی ریت پر سنگلاخ پتھروں پر کھینچتے ہوئے اوپر وزنی پتھر ڈال کر آپ کو زخمی کیا گیا اور تانبے کی طرح تپتی ہوئی ریت کے اوپر کھینچا گیا. زخمی ہو گئے آپ اور بہت زیادہ اذیت پہنچائی. اور آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلتا تھا، آہد آہد آہد. اس چیز پہ سب
محققین متفق ہیں کہ آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، آہد آہد آہد۔ اس وقت آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جب اتنی زیادہ اذیت دے رہے تھے تو امیہ آپ پر کوڑے برسا رہا تھا، تو اس وقت قریب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا گزر ہوا، انہوں نے پوچھا کیوں ظلم کر رہے ہو اس کے اوپر؟ ہاں، اس سے پہلے ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن تھے، وہ گزرے اور نے کہا اگر یہ شخص اسی حالت میں مر گیا تو میں اس کا ایک مزار تعمیر کروں گا اور یہاں سے لوگ منتیں مرادیں پوری کریں گے۔ بہرحال جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے کہا کیوں اس پہ ظلم کر رہے ہو، اس کو آزاد کر دو۔ تو امیہ نے مذاق اڑا کر کہا اگر تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے تو تم اس کو خرید لو، کیا پوچھو کتنے اس کا مول ادا کرتے ہو، کیا قیمت ادا کرتے ہو۔ تو اس موقع پہ بہت ساری ایمبیگوٹیز، بہت ساری باتیں ہیں۔ کسی نے کہا جی سونا مانگا، کسی نے کہا چاندی مانگی، کسی نے کہا جی چمڑا مانگا، کسی نے کہا کہ درہم مانگے۔ بہرحال ہم اس بات کی طرف نہیں جاتے، جو مانگا آپ نے نہ صرف وہ موقع پہ ادا کیا بلکہ کچھ اضافی دے دیا۔ امیہ نے تمسخر اڑایا اور کہا کہ ابوبکر تمہاری پہچان تو یہ اس طرح کی ہے کہ تم گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، کامیاب کاروباری شخصیت ہو، تم نے آج گھاٹے کا سودا کر لیا۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت قیمتی فکرہ ادا فرمایا کہ اے بیوقوفو، اگر اس شخص کی خاطر مجھے یمن کی حکومت بھی، یمن اس وقت بڑا زرخیز علاقہ تھا، کہ یمن کی حکومت بھی مجھے قربان کر دینی پڑتی تو میں کر دیتا۔ آپ نے حضرت بکر صدیق کو سہارا دیا، اٹھایا اور آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے کر گئے۔ اب وہ کیا تاریخی لمحہ تھا، آپ تڑپ رہے تھے آقا کی خدمت میں جانے کے لیے اور آقا منتظر تھے کہ میرا بلال آ رہا ہے۔ تو آج اس موقع پہ ایسا فکرہ انہوں نے ادا کیا، آج جو ہمارے نعت خوان ہیں وہ فکرہ انہی کی روایت سے آپ نے جو فکرہ ادا کیا اس کو آج تمام نعت پڑھنے والے اس کو پکارتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا یا سیدی، جیسے ہی آمنا سامنا ہوا تو آپ بے اختیار پکار اٹھے یا سیدی یا سیدی یا سیدی، اس سے آگے کچھ نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے گلے لگا لیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ یہ غلام مجھے دے دو۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تو اسے خرید کے آزاد کر چکا ہوں، اب میں بھلا آپ کو اس کو کیسے کر سکتا، میں تو آزاد دی۔ بہرحال آپ ان کی خدمت میں رہے تو آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام مہامہ تھا، جو بعد ازاں وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا تو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی جب بنایا تو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی، جو بھائی بھائی بنائے گئے تھے، تو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیا گیا۔ اور آپ کی پہچان جو تھی وہ مؤذن کے طور پہ تھی۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کا بندوبست بھی آپ ہی کے ذمہ تھا، آپ کو حکم تھا کہ اب کھانے کے لیے کوئی آ جائے تو ان کا بندوبست آپ کیجیے گا۔ کال لے لیتے ہیں پھر مزید بات چیت کرتے ہیں۔ جی بالکل، بات چیت جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ چل رہی ہے، حضرت بلال حبشی سے متعلق آپ مختلف واقعات بتا رہے ہیں، مزید بھی ہم جانیں گے اپنے پروگرام میں، لیکن ابھی ایک کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ میرا نام شمیم ہے۔ شمیم؟ جی شمیم، کہاں سے کال کی آپ نے؟ ہاں، یو کے سے بات کر رہی ہوں۔ یو کے سے۔ جی شمیم، آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ جی جی جی، اپنے متعلق پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ شمیم؟ ہاں، میں میرے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ میرا نام شمیم ہے نا، اور میرے والد کا نام سید زین الدین۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں شادی شدہ ہوں، شادی ہوئی ہے نا 23 سال ہو گئے، لیکن نا صرف پریشانی میں مبتلا ہوں، تو آپ مجھے کچھ وظیفہ بتا دیے۔ شمیم اپنے شوہر کا نام بتائیے آپ۔ ہاں شوہر کا نام بتائیے اگر آپ شادی شدہ ہیں۔ شوہر کا نام شیخ محمد طاہر۔ شیخ محمد طاہر۔ اور آپ کی عمر؟ میری عمر 46۔ 46۔ جی شمیم، اب آپ سوال پوچھیے، آپ کیا کہنا چاہیں گی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں، شادی ہوئی ہے نا، جب سے نا صرف پریشانی میں ہوں، اور میں نا یعنی میرا گھر دار ایسا سیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، صرف بربادی ہو رہی ہے سب کچھ۔ اوہو، اللہ خیر کرے۔ نماز کی تو پابندی کرتی ہوں میں، لیکن پتہ نہیں ہے کیا ہے، پلیز آپ بتا دیجیے۔ ضرور ضرور میری بہن، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔
جی بالکل، ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ مایوس مت ہوں، پریشان مت ہوں، ٹی وی کی طرف آپ موو آن ہو جائیے۔ صاحبزادہ سعد اختر ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے آپ کو آپ کی پریشانی کا حل بتاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ کرے آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے، خوشحالی آئے آپ کے گھر میں، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ جی شمیم، میری بہن، آپ 2 تسبیحات اپنا معمول بنا لیں، یا غنی ہو یا اللہ، یا غنی ہو یا اللہ، یہ گھر کی حالات کی بہتری کے لیے ہے، اور دوسرا یا مصور ہو یا اللہ۔ یہ طریقہ کار یہ ہے، درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ یا غنی ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے، اور دوسری تسبیح جو ہے وہ یا مصور ہو یا اللہ، درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ یا مصور ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے۔ اور میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پروگرام کے بعد جو نیچے نمبر چل رہے ہیں میرے نام کے ساتھ، وہاں ضرور کال کیجیے گا، آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، بلکہ بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا، کیونکہ یہاں زیادہ تفصیلاً بات نہیں ہو سکتی۔ آپ پروگرام کے بعد ضرور کال کیجیے گا۔ جی پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ کال کیجیے گا۔ صاحبزادہ سعد اختر کی رہنمائی جو ہے وہ آپ کے لیے 24 گھنٹے جو ہے موجود ہے۔ پروگرام کے بعد بھی کسی بھی ٹائم جو ہے آپ کال کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ باتوں کے جو آپ سوالات ہم سے کرتے ہیں، کچھ جواب ایسے ہوتے ہیں جو ہم پروگرام میں آنر نہیں دے سکتے، تو ہمیں جو ہے پروگرام کے بعد جو ہے وہ آپ کا کچھ وقت جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ یہاں وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے ہم شارٹلی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ پروگرام کے بعد رابطہ کیجیے گا۔ ناظرین، جو لوگ جو ہیں پریشانی میں مبتلا ہیں، تکلیفوں سے جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، کاروبار کا مسئلہ چلا آ رہا ہے، روزگار جو ہے وہ صحیح نہیں لگ رہا، جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ منزل کو اچیو کرنے کے لیے کون سے راستے جو ہیں اختیار کیے جائیں، کس طرح جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، تو جو ہے ان تمام آپ کی الجھنوں پریشانیوں کا حل روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے آپ کو بتائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام مشکلات کو حل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو انسان کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، اور علم و حکمت کے خزانے سے مالا مال قرآن کریم کا وسیع مطالعہ ہے ان کا روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، جن کے مشورے سے اور دعا سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آپ بھی اگر پریشان ہیں تو کال کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پریشانی دور کرے گا، آپ کی جس طرح سے رہنمائی کی جائے گی، آپ جو ہیں مایوس نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، تو ہم پہ اعتماد کر کے کال کیجئے، ہمیں اپنی خدمت اور رہنمائی کا موقع دیجئے۔ جی صاحبزادہ سعد اختر، ہم مزید باتیں جو آپ انٹرسٹنگ باتیں بتا رہے ہیں۔ ہاں جی ہاں، یا سیدی کا لفظ بھی ادھر استعمال ہوا، پھر اس وقت شام تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، کافی حبس تھا اس کمرے میں جہاں آپ رہے، زخموں سے چور تھے، شام کے وقت آپ کو سہارا لا کر باہر بٹھایا گیا، آہستہ آہستہ آپ کے زخم ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو زیادہ پہچان تو آپ کی مؤذن کے طرف سے لوگ پہچانتے ہیں، لیکن ایک بڑی اہم بات، بہت اہم بات آپ کو بتا دوں کہ نماز جب قائم ہوئی تو نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اذان کی ضرورت تھی۔ کئی پرپوزلز آئیں، کئی سجیشنز آئیں کہ اس طریقے سے کیا جائے، اس طریقے سے کیا جائے، لیکن سب کو آپ نے ناپسند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ کوئی طریقہ اچھا، مختلف اور اسلامی ہونا چاہیے، وہ بھی ایک طریقہ اپنایا گیا۔ پھر خواب میں عبداللہ بن مسعود جو تھے، ان کو خواب میں کوئی چیز آئی تو آپ نے کہا خواب بیان کرو، کیا تمہیں خواب آئی؟ اس میں یہ الفاظ دہرائے گئے، یہ جو آج کل ہم اذان سنتے ہیں، وہ اذان جو تھی پھر حضرت بلال انہوں نے مسجد میں وہ ادا کی، پھر وہی اذان آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ فتح مکہ کے موقع پر اذان دی۔ تو ایک یہاں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ جب ابتدائی طور پر اذان کے الفاظ تھے، اس میں ایک اضافہ کیا گیا، وہ ہوا اتفاق ایسے کہ حضرت بلال جو تھے ان کی عادت تھی کہ وہ صبح تہجد کے بعد ہی اٹھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ نیند کی حالت میں تھے، مخمور آنکھوں کے ساتھ اٹھے اور اٹھ کر اذان کی طرف چلے گئے، تو نیند کی ہی کیفیت ان کے اوپر طاری تھی، تو آپ نے اسی وقت کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ نے یہ جو فکرہ ہے، جو آج کل فجر کی اذان میں یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ پہلی دفعہ حضرت بلال ان کی زبان سے بے اختیار نکلے تھے۔ جب آپ نے یہ حضرت بلال نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے اور بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آئندہ فجر کی نماز میں یہی کلمات ادا کیے جائیں گے. تو اس وقت کی قائم کی ہوئی سنت پہ آج تک عمل ہو رہا ہے. یعنی کہ الصلاۃ خیر من النوم پہلی مرتبہ حضرت بلال نے اپنی زبان سے ادا کیے اور آج بھی ہم اسی پہ قائم ہیں. تو اسی طرح ایک واقعہ اور بھی سن لیجئے کہ آپ کے پہ ذمہ داری تھی آنے والے مہمانوں کو کھانا پیش کرنا، اور آپ کو اجازت تھی کہ آپ ضرورت پڑنے پہ ادھار رقم کہیں سے لے آئیں اور وقت جب کوئی رقم آئے گی تو واپس کر دی جائے گی. ایک دفعہ ایک یہودی نے کہا کہ تمہیں جتنی ضرورت ہے مجھ سے لے لیا کرو، جتنی بھی ضرورت ہے لے لیا کرو. تو اچانک اس نے تقاضا کیا کہ میری رقم واپس کر دو. 4 دن باقی تھے. تو آپ بہت پریشان ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ میں صبح جو ہے آپ نے لاٹھی بھی لے لی، کچھ کھانے پینے کا سامان لیا کہ میں کچھ عرصے کے لیے چلا جاتا ہوں، میری شرمندگی ہوگی اس کے سامنے، وہ بے عزتی کرے گا. تو آپ نے تیاری کر لی صبح جانے کے لیے. تو صبح فجر کی تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک نے فرمایا اے بلال ادھر آؤ، پریشان مت ہو، اللہ نے تمہاری پریشانی کا ازالہ کر دیا ہے. رئیس فدق کی طرف سے 4 اونٹ غلے کے آئے ہیں، ان کو جاؤ اور بیچ کے یہودی کا قرض اتار دو. یہودی کو یقین تھا کہ اب یہ قرض نہیں اتار سکیں گے، قرض کی رقم بہت بڑھ چکی ہے، یہ نہیں ادا کر سکیں گے. تو آپ خوشی خوشی گئے اور سارا اس کا قرض جو تھا وہ چاک کر دے، قرض اتار دیا. جب واپس آئے تو پوچھا بلال قرض اتر گیا؟ انہوں نے کہا ہاں قرض اتر گیا. انہوں نے کہا باقی کچھ بچ رہا؟ تو حضرت بلال نے فرمایا ہاں کچھ بچ گیا. کہتے نہیں میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک سارا تقسیم نہیں ہو جائے گا. حضرت بلال نے فرمایا کوئی سائل نہیں ہے؟ نے کہا نہیں، پھر میں یہ رات آج یہاں مسجد میں بسر کروں گا، سارے کا سارا مال جب تک تقسیم ہو نہیں جائے گا. آپ کے دور میں بیت المال کا کوئی تصور نہیں تھا. بعد ازاں کوئی ایسے حالات بنے کہ بیت المال جو تھا اس کا وجود آیا، مسلمان پہ مشکلات کا وقت تھا تو اس کے لیے وقتی طور پہ کوئی ہنگامی حالات، کوئی جنگی صورتحال، ان سے نپٹنے کے لیے بیت المال کا تصور آیا. لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دور آیا تو بیت المال کا تصور بالکل ختم کر دیا گیا. حضرت علی کا معمول تھا کہ جب بھی کچھ رقوم یا کچھ آتا تھا مال غنیمت تو آپ سارے کا سارا تقسیم کر دیتے، اور وہیں پر بیٹھ کر اس جگہ کی صفائی کروا کر وہاں پر کھڑے ہو کر نوافل شکرانے کے نوافل ادا کیا کرتے تھے. بہرحال یہ حضرت بلال حبشی کے بارے بڑی معمولی سی میں نے باتیں بتائی ہیں، اور آپ کو وہ تو پتہ ہی ہوگا کہ جب آپ زبان سے چونکہ لکنت تھی، شین کا لفظ نہیں آپ کی زبان سے نکلتا تھا، آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بجائے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تھے. تو یہ لیکن کچھ مسلمان معترض تھے، اعتراض کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی. ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی بالکل، حضرت بلال حبشی کے مرتبے پر جو ہے وہ روشنی ڈال رہے تھے صاحبزادہ سعد اختر. مزید بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ایک کالر موجود ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ جی حماد بات کر رہا ہوں، یو کے سے. حماد یو کے سے بات کر رہے ہیں. حماد آپ کے والد کا نام؟ عزیز احمد. عزیز احمد. آپ کی عمر؟ 26. جی حماد کیا کہیں گے آپ؟ میں اپنی والدہ کے لیے جو ہے وہ وظائف لینا چاہتا ہوں. جی وہ کافی بیمار رہتی ہیں. وہ نام بتائیے ان کا. نام بتائیے والدہ کا. والدہ کا نام جو ہے طاہرہ. اور ان کی عمر؟ عمر تقریباً ہے ان کی 58. ٹھیک ہے. ہم جو تسبیح بتائیں گے کیا آپ کی والدہ محترمہ وہ تسبیح کریں گی؟ وہ ان کی جو اس ٹائم کنڈیشن ہے وہ ایسی ہے کہ وہ زیادہ جو ہے وہ نہ بات کر سکتی ہیں، نہ جو ہے وہ جو ہے کوئی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کوشش پوری کروائیں گے کہ وہ کر لیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو تسبیح بتاتا ہوں، کوشش کیجئے کہ وہ تسبیح کر لیں. اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ جو ہمارے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں وہاں پہ رابطہ کر لیجئے گا.
ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. جو ہے آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجیے. صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. حماد سے ہمارے ساتھ جو ہیں یو کے سے موجود تھے, انہوں نے جو ہے اپنی والدہ سے متعلق پوچھا. حماد آپ جو ہیں اپنی والدہ کے لیے جو ہے ڈاکٹر سے بھی جو ہے آپ مشورے میں جو ہے رجوع میں رہیے گا. اللہ کرے کہ ان کی ادویات جو آپ انہیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں جو ہے شفا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. جی اس پر بیٹی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈاکٹر سے ضرور رابطہ رکھیے گا, اور آپ سے حماد بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میرے بیٹے کا نام بھی حماد ہی ہے. تو آپ اپنی والدہ ماجدہ سے فرمائیے گا, وہ ایک تسبیح کری, بڑی مختصر سی تسبیح ہے, یا مجید ہو یا اللہ, درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ, یا مجید ہو یا اللہ, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے گا. ضرورت پڑنے پر آپ جو ڈائریکٹ نمبر چل رہے ہیں اسکرین پہ وہاں پہ بھی رابطہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ مزید بہتری اور آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں جو ہے وہ حل کرے. بہت سے لوگ ہمارے بہن بھائی جو ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہ جانے پتہ نہیں اس پریشانی کا جو ہے حل وہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا, لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت ہر پریشانی کا جو ہے حل ہے قرآن پاک میں جو ہے وہ لکھ دیا ہے. اور بہت سے لوگوں کی دعا جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے. تو یہی وجہ ہے, جیسے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر یہاں موجود ہیں, جتنے بھی کالرز ہمیں پروگرام میں کال کرتے ہیں, جب ان کے مسائل جو ہیں حل ہو جاتے ہیں تب بھی جو ہے وہ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا میں جو ہے آپ شامل رہتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مصیبتوں پریشانیوں سے جو ہے وہ دور رکھے. اسی طرح جو ہے ان کے بتائے ہوئے وظائف سے, ان کی دعاؤں سے جو ہے بہت سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے. یہاں خلق انسانیت کی خدمت کا احساس لیے یہاں موجود ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر, جو ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں. اس نمبر کو دیکھتے ہوئے کال کیجیے اور صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کی, آپ کی پریشانیوں کے حل کی جو ہے اس کے لیے حل تلاش کریں گے, آپ کی رہنمائی کریں گے. جی صاحبزادہ سعد اختر, بہت جو ہے آج دلچسپ ہمارا پروگرام چل رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ دینی واقعات سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. یہ ایکچولی فرمائش کی گئی تھی کہ جی آپ کسی زمانے میں بڑے اچھے اور پیارے دینی واقعات سنایا کرتے تھے, آپ نے سلسلہ منقطع کر دیا. وہ میں نے پھر بتایا کہ مجبوری یہ تھی کہ رمضان المبارک کے تقدس کی وجہ سے ہم رمضان کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے. تو پھر آف دا ایئر کافی لوگوں نے کہا کہ ہم جو واقعات آپ سناتے ہیں ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں, لہٰذا کچھ نہ کچھ واقعات ایسے سنایا کریں جو بچوں کو ہم سنائیں وہ دلچسپی سے سنتے ہیں اور پھر وہ دین کی طرف راغب بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اس لیے اس سلسلے کو پھر میں لوگوں سے پوچھا بھی کیا بات کروں, اب کیا سننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا, میں نے آپ کو واقعہ سنایا. اس طرح کے اب واقعات آپ کو سننے میں ملتے رہا کریں گے. جی صاحبزادہ سعد اختر سوری, ہم جو ہے پھر سے جو ہے بات اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں. ہمیں جو ہے جو ایم سی آر سے ہمیں باسط کا جو ہے وہ میسیج آیا, جو ہمارے پروڈیوسر ہیں, کہ بہت سے کالرز کال کر رہے ہیں جو ہیں وہ پرسنل نمبر پر جو ہے کال کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ پروگرام کے بعد جو ہے صاحبزادہ سعد اختر سے رابطہ کیجیے گا, تو وہ پروگرام کے بعد آپ کی رہنمائی کریں گے. ابھی جو کالر جو ہے پرسنلی بات کرنا چاہ رہے ہیں پروگرام میں, انہیں اپنا مسئلہ نہیں ڈسکس کر سکتے. پروگرام کے بعد جو ہے صاحبزادہ سعد اختر جو یہاں میرے ساتھ موجود ہیں روحانی اسکالر, آپ جو ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں. ابھی ایک اور کالر موجود ہے لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے کال کی؟ جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. بیٹے کا نام بتائیے. احسان. احسان. بیٹے کا نام احسان ہے؟ جی جی احسان الہی ہے. احسان الہی. اور والد کا نام؟ محمد اشرف. محمد اشرف. اور عمر کیا ہے احسان کی؟ 80 میں پیدا ہوئے تھے. 80 میں پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے. جی ماشاءاللہ. احسان سے متعلق کیا پوچھنا چاہیں گی آپ, کیا سوال ہے آپ کا؟ ان کی تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, تو ان کو نا جو پھنسیاں سے نکل آتی ہیں تو تھوڑے, تو وہ میں اس کے بارے میں پوچھنا تھا. اس کو بہت ٹربل دیتے ہیں, تو پلیز اس کے بارے میں مجھے کچھ صدقہ بتائیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں پلیز.
जी ठीक है, इंशाल्लाह आप जरूर बताते परेशान हैं। मत हो, आप टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज कीजिए। साहिबजादा साद अख्तर अभी कुछ ही देर में आपके बेटे से मुतालिक जो आपने हमें बायोडेटा दिया उसको देखते हुए जो वजीफ़ा और तस्बीह आपके लिए मुनासिब होगी आपको बताएंगे और इंशाल्लाह जो है आपकी परेशानी जो है दूर होगी। डॉक्टर के साथ भी आप मशवरे में रहिएगा। जी जी हाँ, डॉक्टर के साथ ज़रूर राब्ते में रहिएगा। जो वो कहें उस पर भी अमल कीजिए, जो मैं तस्बीहात बता रहा हूँ उस पर भी अमल कीजिएगा। तस्बीह है या बदियो या अल्लाह, या बदियो या अल्लाह, दुरूशी पढ़ें 100 मरतबा या बदियो या अल्लाह, फिर दुरूशी पढ़ें आमीन। और ये तस्बीह आपके बेटे ने करनी है, आपने नहीं करनी। आप दुआ कीजिए उनके लिए। और सदक़े के बारे में बता दूँ, सदका ये नहीं कि आपने बड़ा हैवी किस्म का सदका देना। सदका जितना भी दे सकें आप बआसानी अपने पे बोझ डाले बगैर आप सदका दें, अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं। वहाँ कोई मदरसा होगा, वहाँ सदका के रकम डाल दीजिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे और बला दूर हो जाएगी। अगर फिर भी ज़रूरत महसूस हो तो जैसे इस बार बेटी ने अभी आपको बताया, तो आप प्रोग्राम के बाद भी जो है वो जो नंबर चल रहे हैं उन स्टेप में 2 नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, वो 24 आवर्स हेल्पलाइन है। आप जब चाहें उन नंबर पे कॉल कर सकती हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद रहनुमाई कर दी जाएगी। कई बातें होती हैं जो ऑफ द एयर हम आपसे पूछते हैं तो असल बात कुछ और निकलती है। अभी तो जो आपने बताया उसका हमने आपको जवाब दे दिया। जब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो कई सवालात किए जाएंगे और होता यह है, उसका अच्छी बात ये निकलती है कि हम तह तक पहुँच जाते हैं कि असल इशू क्या है और कहाँ पर है और उसका हल क्या है, फिर हम आपको बताएंगे। अभी जो आपने बीमारी के बारे में बताया उसके लिए या बदियो या अल्लाह, वो आपके बेटे एहसान वो करेंगे और सदका जितना आपकी हैसियत है वो ज़रूर दीजिएगा। सदका बलाओं को टाल देता है। और प्रोग्राम के बाद इन नंबर्स पे कॉल भी कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात की साहिबजादा साद अख्तर ने कि सदक़े से जो है बहुत सी मुसीबतें जो हैं वो टल जाती हैं। तो बिल्कुल सदक़ात को भी जो है वो शामिल रखिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि आइंदा वाली मुसीबतें जो आ रही हैं, जो मुसीबतें जो हैं वो गुज़र रही हैं आप पे, उनसे जो है आपको छुटकारा मिल सके। इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करेगा। साहिबजादा साद अख्तर की दुआओं में भी जो है आप शामिल रहेंगी। जो आपको तस्बीहात बताई गई हैं उनका विर्द कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका बेटे को जो है वो सेहत याबी हासिल होगी, शफा हासिल होगी। हमारी दुआ है आपके साथ। एक और कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मुझे साहिबजादा असद अख्तर अली साहब से बात करनी है। जी बिल्कुल, वो सुन रहे हैं। जी मेरे बेटे का नाम अबू बकर है। जी अबू बकर। और आपके हस्बैंड का नाम? जी अबू बकर के वालिद का, जी वालिद का नाम अबू बकर के नसीम खान। नसीम खान। और अबू बकर की उम्र क्या है? जी 19 साल। 19 साल, ठीक है। जी क्या पूछना चाहेंगी आप अबू बकर से मुतालिक, सवाल बताइए। जी वो रोमेनिया मुल्क में मेडिकल करना चाहते हैं तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत मिल जाएगी। रोमेनिया मुल्क में क्या करना चाहते हैं? मेडिकल करना चाहते हैं। ठीक है, मेडिकल करना चाहते हैं। तो उसको गवर्नमेंट से इजाजत लेने के लिए गया है, लेकिन वो वहाँ पे उसको इजाजत नहीं मिल रही है। ठीक है, कि उसको इजाजत मिल जाएगी कि नहीं? ठीक है जी ठीक है बेटा, आप टीवी की तरफ मूव ऑन हो जाइए। अभी मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जो है अबू बकर से मुतालिक जो है एक वालिदा ने जाना मेडिकल करना चाहते हैं, तो साहिबजादा साद अख्तर जो है इससे मुतालिक आपको बताते हैं, तो सुनिए कि वो आपकी क्या रहनुमाई करते हैं। जी देखिए मेरी बहन, हो पाएगा कि नहीं हो सकेगा ये इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। मैं आपको ऐसी तस्बीह बता देता हूँ जिससे उनके काम में आसानी भी पैदा हो जाएगी और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। तो तस्बीह नोट करें जो कि आपके बेटे अबू बकर ने करनी है। तस्बीह है या कादिर या अल्लाह, दुरूशी पढ़े 100 मरतबा या कादिर या अल्लाह, फिर दुरूशी वो पढ़ें और आमीन कह दें। इंशाअल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी अल्लाह ताला की रहमत से। सिर्फ ये है कि इनके दोस्त वगैरह उनकी तादाद इनसे ज़रा कहीं कम करें
اور اپنی پڑھائی کی طرف فوکس رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کافی ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے لیے بھی ہیلپ فل ثابت ہوں گے. اور ضرورت پڑنے پہ آپ ہمارے جو نیچے نمبر ہے وہاں پہ بھی رابطہ کر لیجیے گا. جی بالکل، مزید رہنمائی کے لیے جو ہے آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا. ایک اور کالر موجود ہے لائن پر جو ہے ہم سے اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ میں لندن سے کال کر رہی ہوں، میرا نام آسیہ ہے. آسیہ. جی آسیہ، اپنے متعلق پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. اپنے شوہر کا نام بتائیے. سجاد سلیمان. سجاد سلیمان. اور آپ کی عمر؟ میری عمر 33 ایئرس. 33. جی پوچھئے کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ہاں جی میں اپنے بارے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں بہت زیادہ ہر وقت بیمار رہتی ہوں. میں کہیں باہر بھی چلی جاؤں تو میری آئیز اتنی درد ہوتی ہے اور سر پہ بھی بہت زیادہ مجھے پین رہتا ہے 7-8 ایئر سے. اور میں نے اتنا علاج میں ٹریٹمنٹ بھی کروائے ہیں، سب کچھ کروائی ہے، لیکن میں ٹھیک نہیں رہتی. کبھی میرا کسی چیز کا آپریشن ہوتا رہتا ہے، کبھی کسی چیز کا. مجھے اس چیز سے میں بہت پریشان ہوں. اتنے میں نے آپریشن کرا دی ہے جتنی میں اوپر نہیں ہے. جی اللہ خیر کرے، آپ پریشان مت ہو. انشاءاللہ جو ہے صاحبزادہ سعد اختر جو آپ کو تسبیحات وظائف بتائیں گے، ان کو پڑھنے سے ضرور جو ہے وہ آپ کو شفا حاصل ہوگی. اور جو ہے ماہر ڈاکٹر سے بھی جو ہے ساتھ ساتھ رابطے میں رہیے گا، ساتھ ساتھ جو ہے دعا بھی کرتے رہیے گا. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے نجات دلائے. جی صاحبزادہ سعد اختر کیا رہنمائی کریں گے؟ آپ بہت پریشان تھی. جی ہاں آسیہ بیٹی، آپ کی کال سن کے واقعی مجھے خود بھی دکھ ہوا، پریشانی بھی ہوئی. تو آپ ایک تسبیح یقین کامل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، جیسے ہی لندن میں عصر کی اذان ہو ایک تسبیح آپ کیا کریں، یا غنی ہو یا اللہ، درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا غنی ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے گا. یہ آپ نے اپنا لائف ٹائم معمول بنا لیجئے گا. روزانہ بلا ناغہ آپ نے کرنی ہے. عصر کی نماز کے بعد کافی ٹائم ہوتا ہے، کسی بھی وقت آپ کر لیجئے گا. یا غنی ہو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ مستقل بنیادوں پر اس کے حل کے لیے آپ پروگرام کے بعد ضرور کال کیجیے گا. دیکھوں گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیوں ایسا سارا کچھ ہو رہا ہے. ابھی جو آپ نے ہلکا سا جو سوال کیا اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. یہ ضرور کرنا ہے اور پروگرام کے بعد کال بھی ضرور کیجیے گا، کافی کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام پریشانیاں دور کرے. بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح پریشان حال ہوتے ہیں کہ ان کی پریشانی سن کر جو ہے ہم بہت ہی جو ہے غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پریشانیاں جو ہے وہ دور کرے. خلوص دل سے ہماری دعا نکلتی ہے آپ کے لیے. تو آپ جب خلوص دل سے، خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور تمام پریشانیوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دلائے گا. صاحبزادہ سعد اختر جس طرح آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وظائف آپ کو بتاتے ہیں، تسبیحات بتاتے ہیں. وظائف اور تسبیحات میں بہت قوت اور بہت طاقت ہوتی ہے. یہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کے لیے. تو انشاءاللہ ان کے ذریعے سے جو ہے آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں جو ہیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی صاحبزادہ سعد اختر اور کچھ باتیں بتائیے ہمیں. جی ہاں، تو کچھ صحابہ اکرام نے اعتراض کیا کہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ درست نہیں فرماتے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی اور اذان دے دے. تو فجر کی اذان کسی اور صحابی رسول نے دی. کیا اذان دی؟ کہ صبح ہی نہ ہوئی. لوگ تڑپنا شروع ہو گئے کہ صبح ہی نہیں ہو رہی، سورج ہی نہیں نکل رہا. لوگ پریشان ہو گئے، چیختے پکارتے کئی گھنٹے گزر گئے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے آقا کہ فجر کے بعد سورج نہیں نکل رہا، دن نہیں نکل رہا، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر جواب دیا کہ میرے بلال نے اذان جو نہیں دی آج آپ کی بات مانی گئی. اگر آپ اللہ جو ہے حضرت بلال کا ذکر فرماتے ہیں، ان کو قرآن میں ذکر کرتے ہیں، میں قرآن میں ذکر کرنے وہ بات بھی آپ کو سناتا ہوں. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو پھر جو تھی نماز فجر ادا کی گئی اور پھر دن نکلا. اسی طرح میں نے اب جیسے بتایا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، کہاں ذکر ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قریش مکہ جو بہت مغرور تھے، مسلمان تو ہو گئے یا کچھ ہونا چاہتے تھے لیکن تکبر ان کے اندر بہت زیادہ تھا. وہ آپ کی خدمت میں پیش ہونا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے، لیکن جب بھی وہ آتے آپ
جو غلامان رسول تھے، جو اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا تھا، ان میں گھرے ہوتے تھے، جو غربا اور مساکین، جس میں حضرت صہیب، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اس وقت وہ کہتے تھے ہم اتنے بڑے رئیس ہیں، ہم غلاموں کے پاس تو نہیں بیٹھ سکتے، ہم غلاموں میں نہیں کے ساتھ بیٹھ سکتے، جب ہم آئیں ہم خاص طور پہ ہمیں مقام دیا جائے، عزت دی جائے۔ تو اس موقع پر قرآن پاک میں ایک آیت اتری، یہ سورہ المائدہ، جی ہاں سورہ المائدہ آیت نمبر 52، آیت نمبر 52 آپ بھی پڑھیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیں اور تفسیر پڑھیے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حضرت بلال کتنی بڑی ہستی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کا ذکر فرمایا کہ ان کو کمتر مت سمجھا جائے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اور آپ کی دیکھیں کتنی کی ہوئی باتیں اور کتنی کی ہوئی باتوں پہ آج بھی عمل ہو رہا ہے۔ یعنی یا سیدی کا لفظ آپ نے پہلی دفعہ پکارا، الصلاۃ خیر من النوم پہلی دفعہ آپ نے پکارا، اوورال سب سے پہلی اذان آپ نے دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ میں رکت طاری ہو گئی تھی، آپ سے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہاں تک پہنچے تو آپ غش کھا کر نیچے گر پڑے، اذان مکمل نہ ہو پائی، اذان نہ دے پائے۔ تو اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دنوں کے بعد آپ کے آگے منت کی، بہت ترلا کیا کہ آپ ایک دفعہ پھر اذان سنا دیں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھ سے اذان نہیں دی جاتی، میرا جس کے خوشنودی کے لیے، کیونکہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اے بلال اٹھو، اذان دو، میرے دل کو راحت پہنچاؤ، میرے دل کو راحت پہنچاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں جس کے لیے اذان دیا کرتا تھا وہی نہیں رہے تو میں نے کیا اذان دینی۔ بہرحال آپ بڑے رنجیدہ رہتے تھے، پھر اتنے رنجیدہ ہوئے کہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے، آج بھی وہیں آپ کا بسیرا ہے۔ بہرحال ایک دفعہ آپ مدینہ تشریف لائے، لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت بلال تشریف لا رہے ہیں، تو پورا مدینہ شہر جو تھا وہ آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آ گیا۔ جی تو اس وقت پھر لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، تو پھر آپ نے زندگی کی آخری اذان دی مسجد نبوی میں، وہ آپ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو پروگرام کے دوران شیئر کرتے رہیں گے، جو آپ کے علم کا بھی اضافہ بنے گی۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کو پہلے ہی معلوم ہوں، لیکن جن کو نہیں پتہ ان کے علم کا اضافہ بنے گی۔ تو میرے لیے بھی خوشی اور آنر کی بات ہے کہ دینی باتیں بھی ہو جائیں، آپ کے روحانی مسائل بھی ڈسکس ہو جائیں، اور ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد جو کہ ڈی ایم ڈیجیٹل نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے، اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ جی بہت ہی جو ہے خوبصورت دینی واقعات سے جو ہے صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں ہمیں آگاہ کر رہے تھے ہمارے تمام پروگرام میں۔ اسی طرح جو اگلا پروگرام ہم کل آپ کے لیے لائیں گے، اس میں بھی جو ہے صاحبزادہ سعد اختر دینی واقعات جو ہیں وہ شمار کریں گے، اور دینی واقعات کے ساتھ ساتھ جو ہے ساتھ آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی، آپ کے سوالات جو ہیں وہ آپ سے لیے جائیں گے اور آپ کی پریشانیوں کے جو ہے وہ رہنمائی کی جائے گی۔ تو ناظرین جو ہے یہاں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، ایک شارٹ سا میسج جو لیتے ہیں صاحبزادہ سعد اختر سے، کیونکہ ان کا میسج جو ہے ہم مس نہیں کر سکتے۔ جی ہاں جی، میسج یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ جتنا بھی آپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے اس پہ اعتبار نہ کیجیے۔ یعنی دشمن جتنا بھی آپ کے ساتھ نرم دل نرم ہو اور یا آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، حسن اخلاق سے پیش آئے، اس کی باتوں میں کبھی نہ آئیے گا۔ یہ ایک بڑی ضروری بات پہ اس پہ عمل کیجیے گا، دشمن ہی ہوتا ہے۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام استخارہ آن لائن۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد گھمن۔
नाज़रीन, आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं, इस्तिखारा करवाएं। अगर आपको कोई मसला है, परेशानी है, घरेलू लड़ाई झगड़ा है, अगर आप समझते हैं कि बेटे बेटी की शादी है, औलाद का मसला है, कारोबार का मसला है, बैरून मुल्क सफ़र का मसला है, तो अभी कॉल करें और हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल करके हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब साद अख्तर साहब से अपना इस्तिखारा करवाएं और अपने मसाइल का हल मालूम करें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह ताला का बहुत करम। अल्लाह साहब ताला आज बहुत खुश हैं आप, मुबारक को पता चला कि आपने एक बड़ी आज आपको खुशखबरी मिली है, लेकिन मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को पहले बता दूँ कि प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नाज़रीन तो प्रोग्राम में शामिल तो हो चुके हैं, ये बात बाद में करेंगे, लेकिन कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ आशा हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। भाई मैंने अपने भाई के मुतालिक पूछना था। भाई के मुतालिक पूछना है तो भाई का जी वो मेरे भाई सऊदीया में होते हैं। जी जी, भाई का नाम और उनकी उम्र। जी, उनकी उम्र आतिफ नाम है। आतिफ। उम्र जी, और एज तो मेरे ख्याल से अंदाज़न 29 साल होगी। ठीक है। और वालिद साहब और वालदा का नाम? वालिद मोहम्मद हबीब है जी, और वालदा का नाम नुसरत बेगम है। नुसरत। ये मेरे भाई ने शादी की थी और डिवोर्स हो गई है, अपनों में ही हमने की थी। ठीक है। और अभी ये बहुत परेशान है उसी सिलसिले में, और इसका दिल नहीं उधर लगता काम के लिए, बस ये हर वक्त झगड़ा ये वो बहुत मसाइल खड़े हुए हैं। तो मैं प्लीज पूछना चाहती थी कि इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये बस जो वो सोचता वो कहता बस वही ठीक है और माँ बाप की बात नहीं मानता। कितने अरसे से कितना अरसा हो गया डिवोर्स हुए? डिवोर्स तो अभी उसने फोन पे दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। पे नहीं दी। सऊदी अरब के किस शहर में रह रहे हैं वो? जद्दा में। जद्दा। बहुत शुक्रिया जी आयशा आपकी कॉल का। जी साथ साथ पहली कॉल थी। और ये इन्होंने पूछा था कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो मैं वजह क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? वो कहते हैं जी वो अपनी मर्जी करते हैं, माँ बाप की, घर वालों की, किसी की नहीं मानते। नहीं, ये बात नहीं है। बड़ी माजरत के साथ आयशा बेटी आपने कॉल की, और असल प्रॉब्लम तो उनकी आपके साथ ज़्यादा मुझे लगती है। आपके साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना ही वो आपकी बात आने वाले वक्त में कभी मानेंगे। तो बाकी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और अभी लगता है कुछ अर्सा और रहेंगे। आप उनके लिए सिंसियर हैं तो दो काम कीजिए, उनसे वो करना उन्होंने है तो आप उनका कम्युनिकेट करें कि या समियो या वहाब की तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ करें, और बेहतर यह है कि आपके वालिद वो उनके साथ रब्ता रखें, और दूसरा या आपकी वालदा उनके साथ, आप ज़रा उनके साथ फासला ही रखें, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक वो आप दोनों की कोई अच्छी ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और बाकी जो आप उसको चाहें तो प्रोग्राम के बाद हमारे साथ रब्ता कीजिए। मैंने आपको शायद गुमन साहब ने कल भी प्रोग्राम में कुछ ज़्यादा ही बात कर दी थी मेरे बारे में, मैं फिर मेरी आंखों में आंसू थे कि जब कोई बंदा कॉल करता है, कंप्लीट बायोडाटा देता है, तो मेरे पास इतनी मालूमात आ जाती है कि पूरा प्रोग्राम मैं उस पर कर सकता हूँ। अब जो बायोडाटा आपने दिया है उसके मुताबिक मैं आतिफ साहब पे पूरा प्रोग्राम करने लगूँ तो बाकी लोग जो लाइन में लगे हुए वो रह जाएंगे। तो बेहतर है कि अब प्रोग्राम के बाद हमारे साथ रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बेहतर सोल्यूशन निकल आएगा इंशाअल्लाह ताला। और नाज़रीन मैं ये भी बताता चलूँ कि प्रोग्राम में कॉल करने से पहले आप अपने मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल अगर लैंडलाइन नंबर से कर रहे हैं तो मोबाइल से कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो आपके सिग्नल्स ठीक हों, और दूसरा टीवी का वॉल्यूम आपका ऑफ हो। इस वजह से हमारे साथ कोई मसाइल पेश आ जाते हैं और आपकी कॉल कट जाती है। हमारे साथ कराची से सुमेरा हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सुमेरा, आप अपना मसला पूछना चाहती हैं तो अपनी उम्र बता दें। मैं अपने भाई के बारे में पूछना। जी भाई के बारे में पूछना चाहती हैं तो उनका नाम, उनकी उम्र और वाला साहब और वालदा का नाम। शमीम अहमद। क्या दोबारा बोलिएगा? शमीम अहमद। शमीम अहमद भाई का नाम है जी, उम्र 22 साल। 22 साल शमीम अहमद जी। वाला साहब शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि कब होगी। वाला साहब का और वालदा का नाम बताएं। मरियम। मरियम मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद सईद। कराची से, वो भी कराची में रह रहे हैं भाई जी। और कब कोई रिश्ता, कोई बातचीत चल रही कहीं? रिश्ता तो हो गई है जी। किसके साथ हुई है, उसका नाम बताएं। हसीना। हसीना। हाँ। और उसकी उम्र? उसकी उम्र 18 साल।
18 साल। वालिद साहब और वालदा का नाम अगर उनके मिल जाए तो? मोहम्मद हुसैन मोहम्मद नौदी नौरीन। आप ये यहीं पे चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी भाई के बारे में पूछना चाह रही हैं कि उनकी मंगनी हो चुकी है, तो कब तक शादी होगी और कैसे? यानी कि आपने लाइव कॉल सुनी है, मैं थोड़ा सा मुतवज्जो कहीं और था। ये बताइए कि बायोडाटा तो मेरे पास कंप्लीट है, क्या ये चाह रहे हैं कि यहीं भी होनी चाहिए? हाँ जी। अच्छा, ये चाह रहे हैं कि कब होगी और कैसी रहेगी? अच्छा, कब और कैसी रहेगी। वैसे माज़रत के साथ अगर यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार कर लें तो बेहतर है। इसमें मेरी कोई बात का कोई इशारा छुपा हुआ है कि यहाँ करने से बेहतर चंद दिन और इंतज़ार कर लें, बेहतर रहेगी। और अगर बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि यहाँ पर रब्ता करनी लाजमी है तो फिर बेहतर है कि आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमारे से रब्ता कर लें, हम आपको बेहतर सोल्यूशन तसल्ली से बता पाएंगे। जी साहब आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ, नहीं खुश तो मैं रहता ही हूँ, लेकिन मैं आपको देख के खुश हो रहा हूँ। आप गुजरांवाला होने का सबूत दे रहे हैं। ये देखिए, इस वक्त चाय मेरे लिए आई हो, अपने लिए लस्सी मंगवाई हुई है। ये मॉर्निंग शो में भी 2-3 गिलास लस्सी के पी जाते हैं। खुश तो ये खुद हैं। बहरहाल मेरी खुशी की बात यह है कि मेरी बेटी जो कि वो माशाल्लाह काफ़ी, सारे बच्चे माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, और ये बात शेयर करने का आपके साथ मकसद भी ये है कि मेरे बच्चे वो तस्बीहात करते हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी साहब हमारे साथ कॉलर है, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? मैं मदीना मुनव्वरा से बोल रहा हूँ, मोहम्मद रफ़ात। मोहसन रजा। मोहम्मद रफ़ात। सर अपने टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर दें प्लीज। जी आप करती है। जी अब दोबारा नाम बोलिएगा। मोहम्मद रफ़ात, RAFAT। मोहम्मद रफ़ाकत। रफ़ाकत। रफ़क रफ़त FAT रफ़त। मोहम्मद रफ़त। उम्र आपकी कितनी है? जी मेरी उम्र 40। वालिद साहब और वालदा का नाम? वालदा का नाम सफीया खातून। जी वालदा का नाम सफीया खातून। खदीजा खातून। और वालिद साहब का? सफीया खातून वालदा का नाम। वालिद साहब का नाम भी बता दें। वालिद का नाम अब्दुल हबीब। जी रफ़त साहब क्या पूछना चाहते हैं? हशमत अली। हशमत अली। वालिद का नाम हशमत अली। हशमत अली जी क्या पूछना चाहते हैं? जितना ही देता हूँ बरकत नहीं होती पैसे में, काम चलता है लेकिन पैसे कभी कभी एकदम हाथ खाली बरकत नहीं आ जाती। ये कुछ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी साहब रफ़त अली साहब हैं। हाँ जी। वो कहते हैं जी कारोबार में बरकत नहीं है, कोई पीछे जा रहा है काम आगे। हाँ हो रही। जी रफ़त साहब आप ऐसा कीजिए कि आप 2 ही तस्बीहात आपको बता रहा हूँ, और ये दोनों इत्तेफाक से मैं भी करता हूँ, तो आप भी जिस तरह मैं करता हूँ और बेनिफिशियरी हूँ आप भी वो शुरू कर दें। यानी कि एक तो आप करेंगे या बासे तो या अल्लाह की तस्बीह करें, दूसरा आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें, और अव्वल आखिर दुरूद पाक। और बड़ा स्ट्रॉन्गली मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि थोड़ा अर्सा नहीं हुआ, काफ़ी अर्सा हो गया आप परेशान हैं, तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम के बाद हमारे निचले गए नंबर्स पर हमारे साथ रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद निखार और बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और नाज़रीन अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, अगर आप समझते हैं कि घर में या कारोबार में ऐसे कोई मामलात हैं जिसकी वजह से कारोबार पीछे जा रहा है, ऐसे कोई मामलात हैं कि घर में छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो अपना इस्तिखारा ज़रूर करवाएं। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अहमद सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी शहबाज साहब सऊदी अरब से बात कर रहे हैं? सर मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। किस शहर से? मैं अख्तर साहब से ये बात करना चाहता हूँ कि मैं सऊदी अरब आए तकरीबन 3-4 महीने हो गए। आप इस तरह करें, पहले अपनी पहले उम्र मैं रह गया हूँ, तो शहबाज साहब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। शहबाज साहब अपनी उम्र बताएं। जी अपनी उम्र बताएं। सर मेरी उम्र 33 साल है। और वाला साहब और वालदा का नाम? का नाम अरशद महमूद है और मेरी वालदा का नाम परवीन बीबी है।
जी अब बताएं क्या पूछना चाहते हैं। सर मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो भी काम करता हूँ वो सही तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, तो तकरीबन ये 5-6 साल से ना अलातूर ये स्ट्रेस चल रही है मेरी जिंदगी में। किस शहर से बात कर रहे हैं सऊदी अरब? सर मैं रियाद से बात कर रहा हूँ। और रियाद से। जी शहबाज साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, आप टीवी की तरफ आएँ, आपको अभी इसका आंसर मिल जाता है। और क्यों है 5-6 साल से आपके साथ क्यों ऐसे मसाइल हैं? और जी साहब क्या बताएंगे? हाँ ये इनका तो मसला वाकई परेशानी वाला है। शहबाज साहब आपका मसला पता नहीं, कल शायद साहब हमने प्रोग्राम किया था, हमारे पास ऑलमोस्ट 21 कॉल्स आई थी, तो कोई एक आधी कॉल परेशानी वाली थी, पर आज का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो ऐसी कॉल्स आ रही हैं जिनमें परेशानी का एलिमेंट ज़्यादा है। तो शहबाज साहब अब मैं मजबूर हूँ, जो इल्म अल्लाह ने अता किया उसके हवाले से मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि आप कलमा पाक का विर्द करें, कलमा पाक का विर्द करें और बकसरत करें, और हमारे नीचे दिए गए नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं प्रोग्राम के बाद उन पर रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए आसानी आ जाएगी। और आपको एक अजाफी बात था जो कोई डॉक्टर भी नहीं आपको बताएगा कि नमक मिर्च आप बहुत कम कर दें और फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके मैदे में मुझे गड़बड़ नज़र आती है। नहीं तो आपको क्या इन पे क्या नज़र आ रहा है? ये किसी की शरारत लगती है। बस शरारत क्या है? नहीं, जादू टूना आजकल हमारे मुल्क में जो जादू के असरात मुझे नज़र आते हैं जी बिल्कुल। जैसे मैं पहले आयशा कर वो इख्तलाफात थे। साहब जब तक जादू कैसे ख़त्म होता है? जब कार्ड करवाने के बगैर नहीं ख़त्म होता? देखिए जी ये तो ऐसे ही है ना कि किसी को बीमारी लग जाए और वो इलाज ही नहीं कर रहे हैं। अब बुखार जो है उसका इलाज ना किया जाए तो वो टाइफाइड बन जाता है फिर। बिल्कुल शहबाज साहब आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं और इनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ वकास हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल आपका? अल्लाह का शुक्र। वकास सऊदी अरब से बात कर रहे हैं? जी मैं सऊदीया से बात कर रहा हूँ, मक्के से। मक्का से, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी वकास साहब अगर अपना मसला है तो अपनी उम्र बताएं और वाला साहब और वालदा का नाम बताएं। सारी घर काम करते हुए। जी सबसे पहले आप इस तरह करें। साहब का नाम अमजद अली है और वालदा का नाम कोसर परवीन है। जी उम्र? तो मुझे 3 साल हो गए सारी इधर सऊदीया में काम करते। उम्र कितनी है आपकी? आपकी उम्र कितनी है? यानी कि होता है कारोबार में दफा होता नहीं हुआ। आपकी उम्र कितनी है? वकास साहब अगर हमारे साथ आप सवालों के जवाब देते जाएंगे और बड़ी आसानी हो जाएगी। अपनी उम्र बता दें फिर मसला बताइएगा। सर मेरी उम्र 23-24 साल है, 23-24 साल के लगभग है और मुझे 3 साल इधर हो गया। 3 साल हद से ज्यादा काम किया घर, ना तो मेरी सैलरी बढ़ रही है और घर में भी घरेलू झगड़े और बहुत सारे जो है मसाज चल रहे हैं। ठीक है, और अभी जिधर जो है छुट्टी भी नहीं गई इसी वजह से, तो क्या फिर काम कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताते हैं जी साहब। जी साहब 3 साल हो गए हैं वो सऊदी अरब में, बहुत ही परेशान है, क्या बताएंगे? वकास साहब आपको मैं एक तो रिकमेंड कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है या बासे तो या अल्लाह अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये तस्बीह कीजिएगा। अगर हो सके, अगर आपके लिए मुमकिन हो, मक्का जैसे मुतबर्रक तरीन शहर में हैं, मेरे लिए और शायद गुमर साहब के लिए एक तवाफ़ वहाँ फरमा दीजिएगा। मैं आपके लिए यहाँ दुआ करूँगा और इंशाअल्लाह ताला आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। आप जो मैंने तस्वीर बताई वो ज़रूर कीजिएगा और एक रज़ाकाराना हमारी रिक्वेस्ट है कि हम दोनों के लिए एक तवाफ़ कर दीजिएगा। जी हमारे साथ अनीला हैं सवाबी से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। अनीला आपका अपना मसला है तो अपनी उम्र बताएं। मैं भाई के मुतालिक कहना चाहती हूँ। वो गुस्सा करता है और तबीयत में ज़िद्दपन जो है वो पैदा हुआ है। उसका नाम फजल खालिद है। फजल खालिद। उम्र उसकी तकरीबन 30 साल। जी वाला साहब का नाम और वालदा का? फरीद गुल। जी आपने पहले भी हवा खातून। आपने पहले भी कॉल की थी हमारे प्रोग्राम में? पहले कभी की थी कॉल? पहले कॉल मैंने किया था जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए और आपके भाई के गुस्से का इलाज अभी हो जाता है, आपको अभी बताते हैं। जी साहब भाई बहुत गुस्सा करता है जी। भाई बहुत गुस्सा करता है। जब वो गुस्सा करे ना तो जब वो गुस्से में हो तो आप 7 मरतबा पढ़ा करें, या बासे तो या मुनीम, मीम नून ये मीम, या बासे तो या मुनीम। ये बहुत बड़ा तोहफा आपको दे रहा हूँ। जब गुस्से में उस पर पढ़ें, इंशाल्लाह वो गुस्सा नहीं करेगा, आपकी बात माना करेगा।
جی یہ میرے خیال میں پچھلے ہفتے بات کی تھی اور ماشاءاللہ یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اتنی دور سے لوگ ریگولر کالر ہمارے بن چکے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ ڈاکٹر لیاقت صاحب کی ایفرٹ ہے وہ اب سرایت کرتی جا رہی ہے پورے پاکستان میں، دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، اور جس علاقے سے یہ کال تھی وہاں نارملی کالز میل حضرات بھی کم کال کرتے ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی کال سے، آپ کیا کریں اور مسائل کا حل پوچھا کریں، اور باقیوں کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ بچی اپنے لیے نہیں دوسروں کے بارے میں کر سکتی ہے تو مرد حضرات کیوں نہیں کر سکتے، کریں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ساسا میں پوچھ رہا تھا کہ جادو اگر ہو جاتا ہے تو کارڈ کیے بغیر اس کا حل ہے کہ پہلے اس کی کارڈ ضروری ہوتی ہے؟ مجھے اس بار آپ کے جواب کے جو میں بتاتا ہے، ہمارے ساتھ کالر شامل ہو گئے، کالر دبئی سے ہیں ہمارے ساتھ وحید صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام وحید ہے اور والدہ کا نام ہے صدیقہ بی بی۔ زرینہ بی بی، صدیقہ بی بی، صدیقہ بی بی، اور والد صاحب کا نام عبد المجید۔ عبد المجید۔ عمر کتنی ہے جی؟ میری عمر 50 ہے جی۔ 50 جی 50 جی ماشاءاللہ۔ وحید صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا اپنا کاروبار ہے ڈاکومنٹ کلیئرنس کا، آج کل میرا بہت ڈاؤن ہوا ہے، مٹی کو بھی ہاتھ ڈالتا تھا سونا بنتا تھا، لیکن ابھی بہت پریشانی اور تکلیف میں ہوں۔ دبئی میں کس جگہ رہ رہے ہیں؟ میں راس خیمہ میں رہتا ہوں جی راس خیمہ۔ راس الخیمہ میں ہے نا، تو دبئی تو بڑی دور ہے، راس الخیمہ میں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ابھی ساتھ صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے آپ کو۔ جی ساتھ صاحب، راس الخیمہ۔ ہاں شاید گمر صاحب لگتا ہے آج ہمارے پروگرام کو نظر لگ گئی ہے، نظر لگ گئی ہے کہ ہمارے پروگرام کو نظر لگ گئی ہے آج، ایسے کالر آ رہے ہیں کہ جو افیکٹڈ ہے، ہاں پریشان ہے۔ اب یہ وحید صاحب بتا رہے ہیں کہ کاروبار متاثر ہے، میں کہتا ہوں آپ کی صحت بھی متاثر ہے، اور آپ کو اکثر آپ کے سر میں درد بھی رہنے لگ پڑا، یہ کسی طرف اشارہ جاتا ہے جس کی میں اپنی کھل کھلا کے بات کریں آج جو بھی ہے۔ نہیں، یہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی ترقی کسی کو پسند نہیں آئی، آپ کا آگے بڑھنا پسند نہیں آیا، اس پہ بندش کے اثرات واضح طور پہ ہیں جی ہاں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 28 میں سورہ حشر ہے، اس کے آخری 3 آیات صبح اور 3 آیات شام کو پڑھیں، اور پروگرام کے بعد اگر ہو سکے تو رابطہ کر لیں۔ اگر میری باتوں پہ یقین ہے، آپ کو سر درد بھی ہے اور آج کل آپ بولتے چلتے بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، یہ اس کے اثرات ہیں کہ وہ سامنے آ رہے ہیں کہ اب آپ بات چیت کرتے ہوئے آپ کو احساس اس کا حل ضروری ہے، حل بہت ضروری ہے۔ جی وحید صاحب پروگرام کے بعد، وحید صاحب پروگرام کے بعد کال کر لیں، آپ کو اس کا حل مل جائے گا۔ ہمارے ساتھ مانسہرہ سے ہیں طارق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی طارق صاحب، اپنا مسئلہ ہے تو اپنی عمر بتائیں اور والد صاحب اور والدہ کا نام بتائیں۔ سر میری عمر، میری ڈیٹ آف برتھ 14/4/1972 جی، والدہ کا نام ہے شمس النساء۔ دوبارہ بولیے گا۔ والدہ کا نام ہے شمس النساء۔ شمس النساء جی شمس النساء۔ والد کا نام عزیز الرحمان۔ عزیز الرحمان جی طارق میرا پورا نام ہے طارق محمود۔ طارق محمود صاحب 72 کی ڈیٹ آف برتھ ہے آپ کی؟ جی 72 جی۔ تقریباً 41 ایئرز ہو گئے۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر بس کام کا پوچھ رہا تھا، بس کام سیٹ نہیں ہو رہا، جو کام کرتا ہوں لاسٹ ہو جاتا ہے تو کافی پریشانی جی ہے۔ کتنے عرصے سے؟ جی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ایسے؟ تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں جی، بلکہ زیادہ ہو گئے۔ جی بہت شکریہ طارق صاحب آپ کی کال کا۔ ساتھ صاحب فرما رہے تھے کہ آج جتنی کالز آ رہی ہیں پریشان کن آ رہی ہیں، اور ہمارے پروگرام میں آج جو بھی کال کر رہا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ سنگین نوعیت کی کالز آ رہی ہیں۔ جی طارق صاحب، یہ طارق جی ہاں، یہ ہمارے طارق بھائی تھے۔ میں اکثر ایک فکرہ بولتا ہوں، جب کوئی محنتی بہت محنتی شخص ناکام ہو تو میں حیران اور پریشان بھی ہوتا ہوں۔ یہ طارق صاحب جو ہیں والد عزیز الرحمان جو مانسہرہ سے، یہ انتہائی محنتی انسان ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کی کیا ان سے کوتاہی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تھوڑے سارے ضدی اور اکھڑ پن بھی ہیں، شاید اس کی وجہ سے کچھ ہو گیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے ہمارا کام ہے آپ کو ٹریک پہ لانا۔ آپ ڈی ٹریک ہو چکے ہیں، ہم آپ کو واپس آپ کی جو اسٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ آج کے بعد اب میرے بھائی ہونے کے ناطے میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ ظہر کی نماز کسی صورت آپ نے نہیں چھوڑنی، آپ نے جو ہے ہر حال میں بعد جماعت جا کے ادا کرنی، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے حالات۔ جی ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں مردان سے، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو جی آواز آ رہی ہے؟ میں جمال الدین بات کروں مردان سے۔ جمال الدین جی، جمال الدین صاحب اپنا مسئلہ ہے تو اپنی عمر بتائیں۔ مسئلہ یہ ہے نا، نہیں والد صاحب۔ ہلو جی جی ہلو جی جی مسئلہ یہ ہے جی
हेलो जी, आपको प्रॉब्लम है, हम सुन रहे हैं भाईजान, आप बोल रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है और वालिद साहब और वालदा का नाम क्या है? मैं सन 71 मेरा पैदाइश, सन 71 71 71 जी। वालिद साहब पैदाइश, वालिद साहब का नाम है, वालदा का? हुसन ज़ेबा हुसन और नामुद्दीन। नामुद्दीन? हाँ जी। क्या मेरा कोई ज्वेलरी गायब हो चुका है ना, ज्वेलरी घर से, तो इसके बारे में मालूमात करने की किसने किया है और किस तरह हुआ है। नहीं, मैं जरा ना आप क्या पूछना चाहते हैं दोबारा बोलिए। ज्वेलरी चोरी हो गई। ज्वेलरी चोरी हो गई है? ज्वेलरी और जेवरात नहीं, जेवरात जो पहनते लोग जी, वो चोरी हो गई है। चोरी हो गई। उसमें दरमियान में इस तरह हुए ना कि सर के ऊपर जो लगाते हैं ना, उसमें दरमियान में जो बड़ा होता है ना, वो चोरी हो गया दरमियान वाला दोनों से, और साइड पे जो दो है वो सही है, लेकिन दरमियान में वाला जो बहुत शुक्रिया। अब मैं ना आपके नाम के बारे में शुक्र शुबात का शिकार हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा जमालुद्दीन नहीं, जमालुद्दीन है या अजमालुद्दीन? हेलो, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जमालुद्दीन साहब थे हमारे साथ मानसहरा से, उनका जेवर चोरी हो गया। उनको चाहिए कि वो FIR दर्ज करवाएं, क्योंकि इस्तिखारा में हो सकता है साथ साथ कुछ बता दें कि क्या हो सकता है अपनों ने चोरी किया है, किसने चोरी किया है। चोर तो चोर ले जाता है, लेकिन ये कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि ये पुलिस केस होते हैं। तो साथ साथ आप क्या बताएंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि आप ना मैं ना नाम के बारे में शुक्र, क्योंकि जमालुद्दीन हाँ, जमालुद्दीन के नाम से ना मुझे मर्दान में इस बायोडाटा का ट्रेस नहीं हो रहा जी। ठीक है, तो बेहतर है कि ये प्रोग्राम के बाद तसल्ली से कॉल कर लें। ये परेशान है और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी साहब साहब, हमारे साथ कॉलर तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर बाद दोबारा हाज़िर होते हैं हमारे साथ।